پوائنٹ نمبر 5 وہ ہے میرے بھائیوں، جنازے کے فوراً بعد دعا کا معاملہ۔ نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا مانگنا اسی جگہ پر، یہ بالکل کوئی ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت یہ ابو داؤد سے لے کے آتے ہیں اور اتنی بےایمانی کرتے ہیں، وہ جنازے والے چیپٹر میں سنن ابی داؤد میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو تو خلوص سے دعا مانگو اس کے لیے، یعنی وہ جنازے کے اندر جو دعا ہے نا وہ خلوص سے مانگو۔ ان کو پتا تھا، انہوں نے جان بوجھ کے وہ الفاظ اٹھائے کہ جی جنازہ پڑھو تو دعا مانگا کرو، اور وہ دعا بعد والی دعا جو اپنی ان کے بابوں کی جاری کرتا تھی نا اس کو پکڑ کے اس میں فٹ کر دیا۔ حالانکہ ایک عام آدمی جس کو اردو پڑھنی آتی ہے نا، تھوڑا سا بھی اس کو علم حدیث سے شغف ہے اور اسے پتا ہے کہ کون سے چیپٹر میں کون سی چیز آتی ہے، وہ چیپٹر کون سا ہے ابو داؤد کا، وہ خود پڑھ کے دیکھے، اسے آئیڈیا ہو جائے گا کہ بالکل فراڈ کیا ہے انہوں نے۔ البتہ سنن ابی داؤد میں یہ ایک حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کسی صحابی کو دفنا کر جب فارغ ہوئے تو آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا کہ اب اپنے بھائی کے لیے قبر کے سوالات میں استقامت کی دعا مانگو، اس سے قبر میں سوال ہوگا، آزمایا جائے گا۔ تو دفنانے کے بعد قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اجتماعی دعا کرنا اس میت کے لیے کہ اسے قبر کے سوالات میں آسانی ہو، یہ سنت ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ جنازے کے فوراً بعد دعا کرنا اسی جگہ پر، یا فرض نماز کے فوراً بعد دعا کرنا اسی جگہ کے اوپر، یہ دونوں کوئی ثابت نہیں ہے۔ اس کے اوپر پتہ آپ کو کیا کہیں گے؟ جی قرآن میں ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو یہ تو جنرل حکم ہے، جس ٹائم مرضی آپ دعا مانگے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ آپ کو یہ کہیں گے کہ دعا مانگنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے، ہم نیکی کا کام ہی کر رہے ہیں نا، تو بتاؤ یہ منع کدھر ہے؟ اچھا، اب جب یہ اس قسم کا ایک منطق کے اوپر مبنی کوشچن کرتے ہیں جس کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں، تو جو بیچارے دین کا تھوڑا سا علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ فوراً پریشان ہو جاتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے، منع تو کوئی نہیں اور دعا کرنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے۔ تو انہی سے پوچھا کریں کہ اذان دینا کیا گناہ کا کام ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب اذان دی جاتی ہے نا تو شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ بریلوی حضرات عید کی اذان کیوں نہیں دیتے؟ نہ اقامت کہتے ہیں، ڈائریکٹ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کہیں گے وہ اس لیے نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی اذان نہیں دی۔ انہیں کہیں یہ تو آپ کا کرائیٹیریا نہیں ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ اذان نیکی کا کام ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے اذان دینے سے منع کدھر کیا ہے؟ دا ٹائم قیامت تک جائے دیکھا کیسا چک وڈیا میں انہوں کہیں گے نہیں اس طرح دی تو کوئی گل نہیں ہے، ہاں آئے ہو نا داڑھ تلے۔ مان جائیں گے پھر خود کہ یہ ڈیفینیشن ہماری غلط تھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے پاس منع کرنے والی حدیث بھی ہے، صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، اور یہ موقوفاً صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی ممبر پر چڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا جو خطبہ اس میں نقل ہوا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور سنن نسائی کے اندر بھی۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ بدترین کام وہ ہیں جو خود سے دین میں داخل کر دیے جائیں۔ اس طرح کے تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں
جہنم میں لے جانے والی ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو میں تعلیم کروں گا نا وہی ہدایت پہ مبنی طریقہ ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی بھی کرنے کی کوشش کرے گا وہ بدعت ہے. آپ فجر کے 3 فرض پڑھیں گے، آپ کا ایک بھی نہیں ہوگا. آپ بے شک یہ کہتے رہے کہ 2 دے پڑھے نہیں کہ میں اپنے کولو چلو ایک فالتو ہو گیا، ایک بھی نہیں ہوئے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر نہیں ہے.